رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی مضاف مضاف الیہ کی علامات آ گئے۔ مضاف مضاف الیہ بچوں نحو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ استعمال جو ہوتے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نحو کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تین ترکیبیں اس کی بہت استعمال ہوتی ہیں، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، اور تیسری کیا ہوتی ہے معطوف علیہ اور معطوف۔ یہ تین ترکیبیں جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، اور کیا آ جائے گا معطوف علیہ معطوف، جو ہے نا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم سب سے پہلے مضاف مضاف الیہ کی علامتوں کو پہچانتے ہیں کہ جناب علی یہ ہوتی کیا ہے مضاف مضاف الیہ۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو عربی عبارت پڑھنے میں آپ کو بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بچوں اس کے لیے یاد رکھو کہ نا ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں جو چیز جاننی ہے وہ یہ جاننا ہے کہ معرفہ کی نا 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں علم النحو کے اندر بھی، مختلف کتابوں کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا، معرفہ نکرہ کی 7 قسمیں پڑھی ہوئی ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ 7 قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے جو 6 قسموں کو بس آپ نے ایک اپنے پلے باندھ لیں گے ہم 6 قسمیں، اور ایک قسم کو ہم جو ہے نا اس میں سے مضاف مضاف الیہ میں وہ استعمال نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتی ہیں 7 قسمیں، کون کون سی ہوتی ہیں معرفہ کی؟ ایک ہوتی ہے ضمیر، ہوتی ہے ضمیر۔ آپ کو پتہ ہے ضمائر تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ جی ضمائر جو ہیں، ضمائر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کسی کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ضمیر بنایا گیا، اور اس میں سے جیسے ہوا، انت، انا، نحن وغیرہ یہ ضمیریں ہوتی ہیں، اور ضمیر کی مختلف وہ آ سکتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا۔ ضمیر مرفوع، متصل، منصوب، متصل منصوب، منفصل منصوب، یہ جو ہے نا یہ جو ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ یہ جو ہے ساری 5 قسمیں جو ہے۔ پھر ہوتا ہے علم، ہوتا ہے علم، خاص شہر یا آدمی کا نام ہو، جیسے زید، دہلی، زمزم وغیرہ جو ہیں اس میں سے۔ نمبر 3 آ گیا اس میں اشارہ آ گیا۔ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز سے اشارہ کیا جائے، جیسے کہ ہاذا، ذالک وغیرہ، یہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ اس میں موصول ہوتا ہے، صلہ کے ساتھ مل کے جملے کا جز بن سکے، الذی، اللتی۔ اچھا نمبر 5 ہوتا ہے معرف باللام، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اچھا معرف باللام جو نکرہ پر الف لام داخل کا معرفہ بنائے، جیسے الرجل۔ اور نمبر 6 کیا ہوتا ہے مضاف، وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ 5 قسموں میں سے کیا ہو؟ ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو، دیکھو یہ نکرہ تھا اور یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، نکرہ تھا ضمیر کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ معرفہ بن گیا غلام۔ غلام ہو میں غلام کیا ہو گیا بھائی؟ اب کیا بن گیا؟ گویا کہ یہ کیا تھا، نیکوں کی صحبت حاصل کر کے کیا بن گیا ہے؟ نیک بن گیا ہے۔ تھا تو نیک نہیں تھا، تھا تو نکرہ تھا، کوئی عام آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، کیا تھا؟ عام آدمی تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ خاص آدمی ہو گیا ہے۔ تو نیک کی صحبت اختیار کی ہے، تو معرفہ کی صحبت اختیار کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ نیک آدمی کی صحبت تمہیں کیا کر دے گی؟ نیک بنا دے گی، اور برے آدمی کی صحبت تمہیں کیا کر دے گی؟ برا بنا دے گی۔ تو یہ کیا تھا؟ خود نکرہ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ضمیر کے ساتھ آیا تو اب یہ بھی معرفہ بن گیا، سمجھ آئیے۔ فراسو کا نکرہ تھا، اب ضمیر کی طرف آیا تو کیا ہو گیا؟ معرفہ بن گیا۔ کتابی، دیکھو کتابی یہ معرفہ بن گیا۔ غلام زید یہ علم کی طرف آ گیا، علم یہ معرفہ بن گیا۔ ساکن الدہلی، ماء زمزم، کتاب حاضہ اس میں اشارہ کی طرف، پر سذالک غلام الذی عندک اس میں موصول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنت التی ذهبت، بنت التی قلم الرجل معرفہ بالنام۔ اور 7ویں قسم کیا ہوتی ہے؟ معرفہ باندھا، جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا رجل، اس میں یا رجل بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑ دینا 7ویں قسم کو، 7ویں قسم کو ابھی چھوڑ دینا مضاف مضاف الیہ کی علامتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پہلی 6 قسموں کو یاد رکھنا، پہلی 6 قسموں کو یاد رکھنا کس کے لیے؟ مضاف مضاف الیہ کی علامات کے لیے۔ بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
نہیں سمجھ آئی بات کی. اچھا اب دیکھنا مضاف مضاف الیہ کے نا بچوں ایک کیا ہوتی ہے، ایک آسان سی بات اپنے یاد رکھنا، اس سے بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو اور چیزیں حل ہو جائیں گی. بس یہ یاد رکھنا کہ جو چیز نکرہ ہو، نکرہ کے بعد کیا آ جائے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، یہ ترکیب میں کیا بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے. بس اتنی سی بات یاد رکھ لینا. نکرہ کے بعد کیا آ جائے، معرفہ آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائیں گے، ترکیب میں کیا بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے. بس یہ آپ نے یاد کر لیا نا تو آپ سمجھو آپ کو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھنا کہ کیسے نکرہ کے بعد پہلا اسم بچوں نکرہ ہو، دوسرے پر الف لام آ جائے. پہلا نکرہ ہو، دوسرے تو ترکیب میں کیا بنیں گے، مضاف مضاف الیہ. کتاب الطہارتی، کتاب الطہارت، کتاب کیا تھا، نکرہ تھا، اس کے بعد الف لام والا اسم آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ معرفہ بن گیا لیکن اس کی وجہ سے بنا ہے. تو یہ نکرہ کے بعد الف لام والا اسم آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے ترکیب میں. کتاب الطہارتی، طہارتی پڑھنا، طہارتو نہ پڑھنا، طہارتا نہ پڑھنا. کیوں نہ پڑھو، کیونکہ کیا آ گیا، وہ مضاف الیہ ہے، کتاب الطہارت. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی کتاب اللہ، کتاب اللہ یہ علم آ گیا، یا الف الف لام علم بھی آ گیا اور الف لام بھی آ گیا کیونکہ الہ تھا اصل میں، الہ سے. تو کتاب اللہ، کتاب الطہارت، الف لام آ گیا. ٹھیک ہے، دو اسم نکرہ ہوں ان کے بعد الف لام آ جائے، دو اسم پہلے دو اسم کیا ہوں، نکرہ ہوں، اس کے بعد الف لام آ جائیں تو یہ سارے کیا بنیں گے، ترکیب میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. بابو صلاۃ الجمعاتی، بابو صلاۃ الجمعاتی، جمعے کی نماز کا باب. دیکھو باب نکرہ ہے، صلاۃ نکرہ ہے، اس کے بعد الف لام آ گیا. باب نکرہ ہے، صلاۃ کیا ہے، نکرہ ہے، اس میں یہ بھی معرفہ تو نہیں بنا نا ابھی، اس کو آخر کو اس میں وہ تو بعد میں بنتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد کیا آ گیا، الجمعہ، الجمعہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آگے، یہ کیا بن جائیں گے، مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. نہیں بات سمجھ میں کچھ سمجھ آئی ہے، یہ ہوائی بات ہے. بابو صلاۃ الجمعاتی، باب بچوں کیا بنے گا، مضاف ہوگا. اور یہ پتہ ہے صلاۃ کیا ہوگا، یہ مضاف الیہ بھی ہوگا اور مضاف بھی ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف. اس میں دو حیثیتیں ہیں، یہ پتر بھی ہے اور کیا ہے، ابا بھی ہے. یہ پتر بھی ہے اور ابا بھی ہے. اچھا، اس میں دو خاصیتیں آ گئی ہیں. بابو صلاۃ الجمعاتی، یہ صلاۃ کیا آ گیا، یہ مضاف الیہ ہے، کس کے لیے، باب کے لیے. اور الجمعہ کے لیے کیا ہے، مضاف ہے. دونوں چیزیں بن رہے ہیں. اچھا جیسے دیکھو نا، ایک آدمی ہوتا ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے، وہ باپ ہے. ایک آدمی ہے وہ جو صرف بیٹا ہے. اور ایک آدمی ہوتا ہے جو دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں، دادا ہے نا، دادا، دادے کا ابا جی فوت ہو چکے ہیں، دادے کے ابا جی فوت ہو چکے ہیں. دادا کہتے ہیں میں اس وقت کیا ہوں، ابھی صرف میں باپ ہوں. ٹھیک ہے نا، دادا صرف کیا ہے، باپ ہے. اس کا بیٹا جو ہے نا، اس کا بیٹا وہ باپ بھی ہے اور کیا ہے، بیٹا بھی ہے. اپنے باپ کا بیٹا ہے اور اپنے پتر کا کیا ہے، ابا جی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا پتر جو ہے، چھوٹا جو ہے، اس کے لیے کیا ہوگا، یہ وہ جو چھوٹا ہوگا وہ صرف کیا ہوگا، پتر ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی، آواز آ رہی ہے، وہی سوکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے. تو یہ صلاۃ کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں، باب صرف مضاف ہے، صلاتی مضاف الیہ مضاف ہے، اور الجمعہ یہ مضاف الیہ ہے. سمجھ آئیے. تو یہ کیا بنیں گے، بابو، اس لیے صلاتی پڑھو گے. کیوں صلاتی پڑھو گے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. کس کے لیے، باب کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور الجمعہ، الجمعاتی، یہ بھی پھر وہ بن جائے گا. تو دو نکرہ کے بعد یہ ساری ترکیب میں کیا بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی چلو بچوں، اب اور آسان دیکھو. تین اسم نکرہ ان کے بعد الف لام آ جائے، تین اسم نکرہ اس کے بعد الف لام آ جائیں تو یہ کیا بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے. دیکھو معرفہ، معرفتو یہ نکرہ ہے، معرفتو یہ لفظ ہے. اچھا، معرفہ کا مطلب جاننا ہے یہاں پہ. اچھا، معرفہ کا مطلب یہ نہ کہنا ساجی یہ تو معرفہ ہے، یہ تو لفظی معرفہ آ رہا ہے. او بھائی وہ معرفہ تو مطلب جاننا. ٹھیک ہے نا. معرفتو مقداری راسی المالی، میں اسے توڑ توڑ کے پڑھ رہا ہوں. معرفتو مقداری راسی المالی،
देखो मारिफा नकिरा, मिकदार नकिरा, रास नकिरा, अल माली अलिफ लाम वाला इसम आ गया। तीन नकरा के बाद क्या आ गया? अलिफ लाम वाला इसम आ गया। तो तरकीब में मुजाफ इलैहि मुजाफ बनेंगे। तो मारिफा तो मिकदार रासिल माल, और मुजाफ इलैहि का तर्जुमा पता है, पीछे से शुरू करते हैं, बिल्कुल एंड से शुरू करते हैं। मैं यूं तर्जुमा शुरू करूंगा, ठीक है ना, इसको बल्कि मैं यूं इसको मैं इतना तर्जुमा ले लूंगा। रासुल माल की मिकदार की पहचान, रासुल माल की मिकदार की पहचान, ठीक है ना, ठीक है ना, रासुल माल की मिकदार की पहचान। ये सारे तरकीब में क्या बन रहे हैं? मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहे हैं। तर्जुमे में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अभी अब घबराना नहीं, बस अभी अभी समझो। अच्छा, ये क्या होगा? मारिफा मुजाफ होगा, मिकदार मुजाफुन इलैहि मुजाफ है, राशि भी क्या है? मुजाफुन इलैहि मुजाफ है, और अल माल मुजाफुन इलैहि है। यानी ये क्या आ गया? कौन सा दादा आ गया? दादा परदादा आ गया। ये परदादा आ गया, परदादा। परदादा साहब क्या हैं? परदादा है। ये क्या है? ये दादा जो है ना, ये पुत्र भी है, पुत्र भी है और अब्बा भी है, ठीक है ना, ऐसे ही क्या है। और ये मिकदारी क्या आ गया? मिकदारी भी पुत्र भी है और अब्बा भी है, ठीक है ना, और मारे फैसल भी उसमें से आ गया। तो ये क्या आ जाएंगे? ये मुजाफ, मुजाफ है, मिकदारी मुजाफुन इलैहि मुजाफ है, रासिब मुजाफुन इलैहि मुजाफ है, और ये मुजाफुन इलैहि है। ये तीन नकरा होंगे, इसलिए मिकदारी रासिल माल। हाँ, लास्ट लास्ट से, बिल्कुल एंड से, लास्ट मुजाफुन इलैहि से स्टार्ट करते हैं, मुजाफुन इलैहि से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अलामातुन नाहविया के अंदर है, लेकिन उस्ताद जी ने किसी और तरीके से लिखे हुए हैं, मैंने इसको जरा थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश की है, तो इसलिए इसको वो किया हुआ है अलामातुन नाहविया के अंदर, ठीक है ना। तो नोट्स भी हैं। चार इसम नकिरा हो, चार इसम नकिरा हो, ठीक है ना। रास से मुराद सर नहीं है, यहाँ पे कुल मुराद है। रासुल माल से मुराद क्या है? कुल मुराद है, कुल। रास से मुराद यहाँ पे कुल मुराद है। अच्छा, चार इसम नकरा हो, उनके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए। देखो जरा, चार इसम नकरा हो, बाबू, मुताबाती, असहाबी, रसूली, लिल्लाही अल्लाही, ठीक है ना। बाबू, मुताबाती, असहाबी, रसूली, अल्लाही, ठीक है ना। तो अब ये देखो, बाब एक नकरा, दो नकरा, तीन नकरा, चार नकरा, उसके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ गया। तो ये सारे क्या बनेंगे? तरकीब में मुजाफुन इलैहि मुजाफ बनेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। तो इसको तर्जुमा कैसे करेंगे? अल्लाह के रसूल के सहाबा की पैरवी का बाब, ठीक है ना। चार इसम नकरा हो, उनके बाद अलिफ लाम इसम आ जाए, तो ये तरकीब में बनेंगे बाबू, मुताबाती, असहाबी, रसूली, अल्लाही, ठीक है ना, ये उसमें से। तो क्या मैं कहता हूँ? अल्लाह के रसूल के सहाबा की पैरवी का बाब। मुजाफ मुजाफ इलैहि में ना काके की आता है। अच्छा, काके की, रारेरी, नानेनी आता है। मुजाफ मुजाफ इलैहि के तर्जुमे में क्या आता है? काके की, रारेरी और नानेनी आता है। याद रखना, काके की, रारेरी और नानेनी आता है। तो क्या आएगा? अल्लाह के रसूल के सहाबा की पैरवी का बाब, बाबू मुताबाती असहाबे रसूलिल्लाही, ठीक है ना। एक दो तीन ये चार नकरा अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, तो ये क्या बनेंगे? मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। देखो आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये सारी तरकीबों के अंदर आपके हल हो जाएंगे बहुत सी। मैंने इसलिए कहा कि बस नकरा के बाद मारिफा, नकरा के बाद, तो इसलिए आगे एक दो तीन या चार इसम नकरा के बाद अलिफ लाम इसम आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, एक इसम नकरा, उसके बाद जमीर आ जाए, तो मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। रब्बू का, रब्बू का, रब्बू मुजाफ है, काफ जमीर क्या? मुजाफुन इलैहि है। ये वही, ये और यहाँ पे पता है ये काफ कौन सी वाली जमीर है? जमीर मजरूर ब इजाफत आ गई है, जमीर मजरूर ब इजाफत आ गया। रब्बू का, रब्बू का नकरा है रब, और काफ क्या आ गया था? जमीर आ गया था। तो ये क्या बन जाएगा? रब्बू का, तेरा पर ने कहा ना, रारेरी आएगा तर्जुमा, काके की, रारेरी, नानेनी, रब्बू का, तेरा परवरदिगार, तेरा परवरदिगार, जमीर मजरूर मुत्तसिल आ गया। दो इसम नकरों का जमीर आ जाए, दो इसम नकरा हो उसके बाद जमीर आ जाए। कलीमतु रब्बिका, कलीमतु रब्बिका, देखो कलीमा नकिरा, रब नकिरा, उसके बाद जमीर आ गई। कलीमतु रब्बिका, अब यही हुआ, रब जो है ना यहाँ पे वो बन रहा है, रब मुजाफुन इलैहि भी बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है। कलीमत और रब्बिका, तेरे परवरदिगार का कलीमा ही बुलंद रहेगा। कलीमत रब्बिका, तेरे परवरदिगार का कलीमा ही क्या रहना है? उसने क्या रहना है? बुलंद रहना है। वो आगे आएगा ना, रब नकिरा था ना,
رب نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار کو کہتے ہیں رب. کاف کی طرف جانے سے وہ کیا بنے؟ معرفہ بنے. اچھا رب تو رب ہر پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے. اچھا ہر پالنے والا کیا ہے؟ رب ہے. رب پالنے والا، ہر پالنے والا. ٹھیک ہے نا؟ رب بھی اور یہ مبنی ہے تو یہ کاف، یہ مبنی ہے، یہ کاف جو ہے یہ مبنی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ رب بھی کی اگر پڑھو گے تو پھر عورت کے لیے بولو گے، اور اس میں سے مذکر کے لیے بولو گے تو کا آئے گا. یہ مبنی ہے، یہ محلن مجرور ہے. رب مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یا آپ لوگ جو ہے نا وہ گم ہیں آج. اچھا تین اسم نکرا اس کے بعد ضمیر آ جائیں. تین اسم نکرا اس کے بعد ضمیر آ جائیں. بازو آیات ربک، بازو آیات ربک. بازو ایک نکرا، آیاتی دوسرا نکرا، ربی تیسرا نکرا، کا معرفہ آ گیا، ضمیر آ گئی. بازو آیاتی ربی کا، تیرے پروردگار کی آیات کا باز، نشانیاں، تیرے پروردگار کی نشانیوں کا باز حصہ. ٹھیک ہے نا؟ باز. تو یہ کیا آئے گا؟ تین تین اسم نکرا آگے اس کا ضمیر آگے تو یہ مضاف سے ظاہر ہے. تیرے پروردگار کی نشانیوں کا باز. ٹھیک ہے نا؟ کچھ حصہ جو ہے. اچھا چار اسم نکرا اس کا ضمیر آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ چار اسم نکرا اس کا ضمیر آ جائیں تو اب دیکھو وہ بھی کیا ہوں گے؟ مضاف سے پہلے. جمیع مدتی انقطاعی رویتی، یہ شرح میں تعامل میں آئے گا. اچھا شرح میں تعامل میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھو گے، جنہوں نے پڑھ لی ہوگی تو ان کو پتہ ہے، اور شرح میں تعامل میں یہ آئی ہے ترکیب. جمیع مدتی انقطاعی رویتی. تو اب دیکھو جمی ایک نکرا، مدت دوسرا نکرا، انقطاع تیسرا نکرا، رویت چوتھا نکرا، اور یہ یا ضمیر آ گئی. یا ضمیر آ گئی نا؟ یا ضمیر آ گئی ہے. چار اسم کے بعد، چار نکرا کے بعد ضمیر آئی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ جائے گا. نہیں سمجھ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ سارے کیا بنیں گے؟ اچھا اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ میرے جمی مدت انقطاع رویتی، میرے دیکھنے کے انقطاع کی مدت کا تمام. مطلب یہ ہے کہ میں نے کتنے عرصے سے کسی کو نہیں دیکھا. جمی مدت انقطاع رویتی نا، میں کہتا ہوں نا یار میں نے تو جو سال ہو گیا نہیں دیکھا ہے، سال ہو گیا تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو پورا سال گزر گیا ہے، تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو. تو جمی مدت انقطاع رویتی، میرے دیکھنے کے کا منقطع ہونا، یعنی میرا نہ دیکھنا، میرا نہ دیکھنے کی تمام مدت. یہ نا اس میں سے یہ آ گیا، نہیں سمجھے؟ تو ایک دو تین چار اسم نکرا کے بعد ضمیر آ جائیں تو یہ کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بنیں گے. اچھا یہ قرآن مجید میں آپ دیکھنا بچوں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہوں گے مضاف الیہ کی. دیکھنا ذرا، خود غور کرنا ذرا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ استاد جی نہیں استعمال ہو رہے ہوتے، عربی میں بھی سب جگہوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں مختلف. اچھا جی بچو آگے چلو، ایک اسم نکرا ہو اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے. اب میں نے کہا تھا نا معرفہ کی قسمیں یاد کر لو، تو اس میں سے ساری چیزیں نکرا کے بعد اس میں اشارہ آ جائے، نکرا کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو مضاف الیہ بنیں گے. جیسے کہ اللہم رب ہذہ الدعوہ، رب ہذہ الدعوہ. تو یہ دیکھو رب، رب ٹھیک ہے نا، یہ نکرہ ہے رب، اور اس کے بعد اس میں اشارہ آ گیا، مضاف الیہ بنیں گے. اللہ رب ہذہ، بس آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے رب ہذہ. ٹھیک ہے نا؟ رب ہذہ الدعوہ جو ہے نا وہ آگے آتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ بنیں گے. اچھا چلو ھذا البیت الذی آتا ہے نا اطعمہم، رب ھذا البیت الذی اطعمہم. ابھی یہاں پہ دیکھو ھذا، دیکھو ھذا البیت، رب ھذا، رب ھذا، دیکھو رب ھذا، رب ھذا. ٹھیک ہے نا؟ نکرہ کے بعد اس میں اشارہ آ گیا تو مضاف الیہ بنیں گے. نکرہ کے بعد اس میں اشارہ آ گیا، سمجھ آئیے؟ اس میں دو اسم نکرہ اس میں اشارہ آ جائے. تزیین دیباجتی ھذا، اس دیباچے کی تزیین جو ہے یہ تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی. تزیین نکرہ، دیباچہ دو نکرہ، اس کے بعد اس میں اشارہ. اس دیباچے کی تزیین کرنا جو ہے نا، اس جو میں نے وہ لکھا ہے اس کو جو ہے نا اس کی تزیین جو ہے تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نکرہ کا تین اسم نکرہ اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے
तीन, बयानु एतिबारे सिफत जालिकल जुज़। पॉइंट नंबर 9 क्या है? नकरा के बाद इसमें इशारा आ जाए, नकरा के बाद इसमें इशारा आ जाए, रब हाजी ही, ये आ गया। हाँ, रब हाजल बैत आया ना, रब हाजल बैत। बस अभी आपने सिर्फ इसको देखना, बाकी चीजों को ना देखना। और सौजी ये आगे क्या बन रहा है इसमें इशारा, वो बताएंगे। वो आगे सिफत बनेगी उसकी, इसमें इशारा के लिए सिफत बनेगी। ठीक है ना? आपको और वो साजी मुशारों ने ले बनेगा, मैंने बताया था उस दिन मुशारों ने ले और सिफत क्या तरकीबी नाम और गैर तरकीबी नाम जो है ना। अल्लाहुम्मा में वो छोड़ दो, उसको अल्लाहुम्मा को छोड़ दो, वो तो और चीज है। अल्लाहुम्मा या अल्लाह के माना में है, वो इसको नहीं देखना आपने। अल्लाहुम्मा उसको नहीं देखो, आप इसको देखो, मैं इसकी अभी बात कर रहा हूँ। वो क्या बन रहा है तरकीब में, उसको ना देखो अभी। अल्लाहुम्मा क्या बन रहा है आपका उस्ताद जी, वो क्या बन रहा है? नहीं 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 नहीं, हम इसको देख रहे हैं बस। रब हाजी नकरा के बाद वो आ रहा है। ठीक है ना? तो ये इसमें से आ गया। अच्छा, तीन इसम नकरा, उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें इशारा आ जाएगा। बयान एतिबार सिफत जालिकल जुज, बयान एक नकरा, एतिबार दो नकरा, सिफत तीन नकरा, जालिका इसमें इशारा आ गया। तो तीन नकरा के बाद क्या आ गया? इसमें इशारा आ गया। तरकीब में क्या बनेंगे? मुजाफ इलैह बनेंगे। ठीक है ना? तो इसमें इशारा आ गया। ठीक हो गया, ये भी खत्म हो गया बच्चों। आगे चलो, अगली, चलो 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 आगे चलो। अभी मैं इसलिए तेजी से गुजार रहा हूँ कि ये आपको, ये तो हमने इजरा में करनी है ना। अच्छा, आगे चलो। इसमें नकरा के बाद इसमें मौसूल आ जाए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुबहानल्लज़ी। सुबहाना नकरा है, अल्लज़ी इसमें मौसूल आ गया। तरकीब में क्या बनेंगे? मुजाफ इलैह बनेंगे। तरकीब में क्या बनेंगे? मुजाफ इलैह बनेंगे। ठीक है ना? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अच्छा जी, दो इसम, ठीक है ना? प्रीफेस आ गया ना। दिबाचा जो है, दिबाचा क्या चीज होती है? दिबाचा जो है, आप लोग उर्दू भी नहीं पता, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? अच्छा जी, चलो जी, अब आ गया जनाब अली। ये इसमें नकरा इसमें मौसूल आ जाए, सुभान अल्लाह जी। दो इसम नकरा हो, उसके बाद इसमें मौसूल आ जाए। दो इसम नकरा हो, उसके बाद इसमें मौसूल आ जाए। अय्यामुल लजीना। ठीक है ना? अय्यामुल लजीना, अय्यामुल लजीना देखो। दो मिसलो अय्यामिल लजीना, बस मिसलो अय्यामिल लजीना, ये देखो। मिसलो नकरा, अय्याम नकरा, अल्लजीना इसमें मौसूल आ गया। मुजाफ इलैह बनेंगे सारे आपस में, मिसलो अय्यामिल लजीना। बच्चों अभी आपको शायद इसका मजा नहीं आएगा, यकीन करो। जब आप इजरा करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि उस्ताद जी ये तो काम ही क्या हो गया है। ये तो बड़े आसान, जिनको तरकीबें हमारी क्या हो गई, जिन्होंने तरकीब की हुई है उनको पता है कि तरकीब के अंदर कैसे कैसे रटे लगाते हो आप लोग। ठीक है ना? तरकीब जो है ना, जिन्होंने तरकीब की हुई है उनको पता है, रटे लगा रहे थे ओ फलां ये बन जाएगा, ये अपने फलां से मिलकर ये बन गया। तरकीब में मुजाफ बन रहा है, ये उसके लिए मुजाफ इलैह बन रहा है। सोच रहे थे नहीं मौसूफ बन रहा है, नहीं ये नहीं मुजाफ बन रहा था, फलां बन रहा था। रटे लगाने की जरूरत ही नहीं होती तरकीब के अंदर। ये किसने आपको कहा है कि तरकीब में रटे लगाने हैं? ठीक है ना? शुरू में एक हफ्ता सिर्फ, या एक पहला सफा रटा लगाता होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको अलामात का पता होता है, तो आपको फिर क्या होता है, आपकी जुबान चली हुई होती है, फिर आपको कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं होती। याद रखो, ये तरकीबें जो रटा लगा के की जाती हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। इनका कोई फायदा नहीं होता उस तरकीब का। ऐसी तरकीब ना करना ही बेहतर है जो रटा लगा के आपने करनी है। लेकिन अलमिया हमारे तलबा का है कि हमारे 99% तलबा, 99% तलबा क्या करते हैं, तरकीबों को रटे लगाते हैं। 99%। हालांकि रटा लगाने की चीज नहीं थी तरकीब जो है। तरकीब की इसलिए की थी कि जो हम कुछ पढ़ चुके हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो अब ये देखो, एक नकरा अय्याम, दो नकरा अल्लजीना आ गया। तो ये तरकीब में क्या बनेंगे? मुजाफिर, इसलिए अय्यामिल लजीना, मिस्ल अय्यामिल लजीना आया, अय्यामा नहीं आया, अय्यामी आया, क्योंकि मुजाफिर बन रहा था। अच्छा जी, तो एक या दो इसमें नकरा इसमें मौसूल आ जाए तो ये मुजाफिर बनते हैं। समझ आ गई है? तो ये इसमें, इसका मतलब है इसमें मौसूल से दो जगहों के ऊपर आया। जमीर चार जगह पे आई थी, अलिफ लाम कितनी जगह पे आया था? चार जगह पे आया था। ठीक हो गया? तीसरा क्या आया था बच्चों? इसमें इशारा तीन जगह पे आया था। इसमें इशारा कितनी जगह पे आया था? 8 और 3 कितने हो गए? 11। इसमें मौसूल कितनी जगह पे आएगा? दो जगह पे आएगा। ठीक हो गया? कितने हो गई? 13। अच्छा, अब अलम पे आ जाओ। इसमें नकरा के बाद इसमें अलम आ जाए,
اور رب، اچھا جی، رب موسیٰ و ہارون یا غلام و زیدن، اب آ گئے غلام و زیدن، تو آپ کو یاد ہی رہے گا، یہ تو آپ رٹے لگا لگا کے غلام و زیدن، ہر جگہ بیچارہ زید کے غلام کی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے، غلام و زیدن حاضر ہوتا ہے ہر جگہ اس میں، تو غلام نکرہ ہے، اس کے بعد علم آ گیا، مضاف الیہ، غلام و زیدن ترکیب میں کیا، غلام نکرہ کے بعد علم آ گیا، دو اسم نکرہ کے بعد علم آ جایا. اچھا جی، خلف رسول اللہ، خلف رسول اللہ، خلف نکرہ، رسول نکرہ، اور یہ کیا آ گیا، علم آ گیا. لفظ اللہ اصل میں علم بھی الف لام بھی ہے دونوں، تو ٹھیک ہے، اس میں سے کیا آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ کیا آ گیا، مضاف الیہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تین اسم نکرہ ہوں اس کے بعد اس میں علم آ جائے تو علم کے تین آ گئی. تین اسم نکرہ ہوں اس کے بعد اس میں علم آ جائے. بابو قیام شہر رمضان، بابو قیام شہر رمضان، تو یہ بابو قیام شہر رمضان کیا آ گیا، یہ باب نکرہ، قیام نکرہ، شہر نکرہ، رمضان یہ علم ہے نا، رمضان ٹھیک ہے نا، تو رمضان علم ہے، تو بابو قیام شہر رمضان، یہ تین نکرہ کے بعد علم آ گیا تو یہ مضاف الیہ بنیں گے. تو ایک یا دو تین سے اگر اس میں علم آ جائیں تو یہ کیا بنیں گے ترکیب کے اندر، مضاف الیہ بنیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی کہ کچھ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے. تو اب اس کو ریکارڈنگ کو سٹاپ کریں.